الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفتنة اکبر من القتل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے کشفت الجاه بجماله حسن الجميع في صالحه صلوا عليه وعلى يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المبين قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وشربته السماء بحمدی تعالیٰ ایک سال میں پھر نبی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری حاضری ہے۔ محترم حاجی فریاد حسین صاحب اور جملہ مدنی گروپ کا شکریہ جنہوں نے پیارے مصطفیٰ کو سجایا، اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میلاد کے حوالہ سے چند اشعار ہیں۔ کرم آج بالائے باما گیا، کرم آج بالائے باما گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں چھن گیا ذکر شاہ مدینہ، جہاں چھن گیا ذکر شاہ مدینہ، لبوں پر درود و سلام آ گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا۔ اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام۔ مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا۔ اور درودوں کی بارش ہے کونوں مقام ملا، درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا۔ درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ کرم آج بالائے باما گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے فتنوں سے نجات کے حوالہ سے، اسی پر چند باتیں اختصار سے۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ۔ اللہ فرماتے ہیں والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ 4 مہینے ہونے والے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور قتال فیہ کبیر۔ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ 4 مہینوں میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قتال منع تھا۔
اور دین اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا کہ 4 مہینوں میں قتال نہیں ہو۔ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ سفر پر تھے، جمادی الثانی کا مہینہ تھا اور 29 تاریخ تھی جمادی الثانی کی۔ دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اگلے دن، تو صحابہ نے خیال کیا کہ آج 30 جمادی الثانی ہے، اس لڑائی میں، اس قتال میں کچھ آدمی قتل ہو گئے۔ جب قتل ہوئے نا تو قریش مکہ نے آواز اٹھائی کہ حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں نے قتال کیا۔ ان کا ذہن تو یہ تھا کہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، لیکن 29 کا چاند تھا، رجب کی یکم ہو چکی تھی، تو اب رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ تھا۔ شور مچا دیا کہ مسلمانوں نے رجب میں قتال کیا، رجب میں لڑائی کی۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھا کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق، اس میں لڑائی کیسی ہے؟ فرما دیجیے کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکنا اللہ کے رستے سے اور اس کا انکار کرنا، اور مسجد حرام سے منع کرنا۔ تمہاری سوچ ادھر ہو جائے۔ آج کفار یہ شور تو مچا رہے ہیں کہ جو غلط فہمی سے قتال ہوا ہے کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ہے، صحابہ نے تو خیال کیا تھا کہ جماعت الثانی وہ تو چاند 29 کا ہوگا، رجب شروع ہو چکا، وہ تو ہوا غلط فہمی سے، لیکن تم نے جو جان بوجھ کر لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا ہے اس پر نظر کیوں نہیں ڈال دیا؟ محبوب علیہ السلام اور چمکتے دمکتے ستارے صحابہ کو مسجد حرام سے روکا ہے، اس پر نظر کیوں نہیں ڈال دیا؟ اور پیارے وطن سے، حرم کعبہ سے نکالا گیا ہے، ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے، اس پر نظر تمہاری کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ پھیلانا، فساد برپا کرنا، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قتل بعض معاملات میں حلال ہوتا ہے، اب چونکہ موضوع اس طرح ہے تو الحمدللہ ہماری عادت ہے کہ موضوع پر ہی گفتگو کریں۔ ابھی درس صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو کیونکہ موضوع یہی دیا گیا تو اور چاہیے بھی، یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ قصے کہانیاں سنائیں اور واہ واہ ہو جائے، نعرے لگتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو موضوع ہے اسی موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، اسی پر گفتگو۔ اب بعض صورتوں میں چونکہ بات فتنے کی ہے، اور والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، بعض صورتوں میں قتل کی علت ہے، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا محاصرہ ہوا تو آپ گھر کے اندر تھے، تو آپ نے چھت پر سے لوگوں کو خطاب کیا، بلوائیوں نے آپ کو گھیر لیا، ورنہ تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں یاد نہیں آتی؟ قتل 3 صورتوں میں حلال ہوتا ہے، 3 صورتوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے، قصاص، قتل کا بدلہ قتل ہے، بغیر کسی جرم کے، بغیر گناہ کے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اس صورت میں قتل کرنا جائز ہوتا ہے کہ قاتل کا خون بہا دیا جائے۔ دوسری صورت کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زناکاری کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کا خون بہانا شریعت نے جائز رکھا ہے۔ 2 صورت۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جانا، ارتداد، جو مرتد ہو گیا اور اسی ارتداد پر قائم رہا تو
اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ تین وجوہ ہیں کہ قتل جائز ہو جاتا ہے، خون بہانا جائز ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میرا محاصرہ کیے ہوئے ہو، میرا خون بہانا چاہتے ہو، سنو اسلام لانے کے بعد تو الگ بات رہی، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بدکاری نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے بدکاری نہیں کی، زناکاری نہیں کی میں نے، اور جب سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے اس وقت سے آج تک میں اسلام پر قائم ہوں، اسلام پر قائم، اور میں نے کبھی کسی کا خون نہیں بہایا۔ تو یہ تین صورتیں جو خون کی حلت کو جائز قرار دے رہی ہیں وہ تو میرے اندر نہیں پائی جا رہی، پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ تو یہ قتل کا بدلہ قتل، خون بہانا، اسلام کے بعد ارتداد مرتد ہونا، اسلام قبول کرنے کے بعد، اور شادی شدہ اگر بدکاری کرتا ہے تو یہ تین صورتیں۔ اب فتنہ دیکھیے، فتنہ پھیل رہا ہے نا، اب ان تین صورتوں کے علاوہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حدیث شمار کا بیان کیا، لیکن آج فتنہ کیا ہے؟ معمولی جھگڑے پر قتل کر دیا جاتا ہے، معمولی جھگڑے پر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا خون اتنا ہی سستا ہو، سیاسی معاملات میں قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے، روپوں پیسوں کی خاطر قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن کے کیا کہتا ہے؟ جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے، اس کی جزا جہنم۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اخبار میں یہ خبر پڑی اور اس کی تصدیق بھی کی ہم نے، غلام محمد آباد میں یہ واقعہ پیش ہے۔ چائے کا کپ 4 روپے کا تھا اس وقت، تو ایک کسٹمر آیا، اس نے چائے کا کپ لیا، چائے پی تو اس کو 4 روپے، وہ کہتا 5 روپے اس کا ریٹ، اس نے کہا نہیں 4 روپے، اس نے کہا نہیں ریٹ بڑھ گیا ہے، 5 روپے کا یہ کپ ہے چائے کا۔ اسی بات پر ان کا جھگڑا ہوا اور اس آدمی نے 1 روپے کے بدلے دکاندار کو قتل کر دیا۔ یہ فتنہ ہے، اور بالخصوص دیہاتوں میں ہم اس کا نظارہ کرتے ہیں کہ جب پانی دینے کی باری آتی ہے، کھیتی باڑی کی باری آتی ہے، پانی دینا ہے تو اس پر اختلاف ہوتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر جماعت کی جماعت، گروہ کے گروہ، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اسی دشمنی کی بینر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فتنے کو ہوا دی جائے، بلکہ فتنے کو روکنے کا حکم ہے۔ فقط 3 صورتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اس کے علاوہ کسی کا خون بہانا جائز نہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا، فرمایا جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے۔ اب مال غنیمت کیا ہے؟ اور صحیح حدیث میں بات کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 چیزیں میرے لیے حلال فرمائی ہیں جو پہلے کسی کے لیے جائز نہ تھی۔ ان میں ایک ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت ہے کہ جب مسلمانوں کی کفار سے لڑائی ہوتی ہے اور فتح کے بعد کفار کا جو مال قبضہ میں آتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور پھر وہ مال غنیمت جو سربراہ ہے، جو کمان کرنے والا کمانڈر ہے، وہ پھر مجاہدین میں، سپاہیوں میں، فوجیوں میں تقسیم کرتا ہے، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مال غنیمت تقسیم کے بعد انسان اس کا مالک ہوتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ امانت مال غنیمت نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کو امین سمجھا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کی امانت کو واپس لوٹایا جائے۔ کیا معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ انسان اعتماد کرتا ہے، کسی کو اپنا روپیہ پیسہ پکڑاتا ہے، قیمتی چیز پکڑا دیتا ہے، پھر ضرورت پڑی تو واپس لے لوں گا، جب اسے ضرورت پڑتی ہے
تو اولاً تو ٹالمٹول سے کام دیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں دینے سے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ امانت مال غنیمت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس وقت فرمایا کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ چند دن پہلے ایک نمازی بڑے پریشان تھے، کہنے لگے ایک آدمی سے پیسے لینے، دعا کر دیجیے کہ مجھے میرے پیسے بھی جو دیے ہوئے پیسے وہی بندے کو نہیں مل رہے۔ ہم مسلمان ہیں، کبھی ہم نے احتساب کیا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منافق کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ منافق جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ہم دعوے دار تو اسلام کے ہیں، مسلم ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ اتنے بڑے فتنے میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس امانت رکھی جاتی ہے اور ہم اس میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، لٹانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں ہے، کچھ اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ نے اس وقت بیان فرما دیا۔ قربان دیجیے میرے محبوب علیہ السلام کا اپنا عمل کیا تھا۔ کفار مکہ انہوں نے سازش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اب یہ آسان کام تو نہیں تھا، پھر اس کو پروان چڑھانے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ہر قبیلے کا ایک نوجوان لیا، اور وجہ کیا تھی کہ اولا تو اتنے قبائل سے لڑنا ان کے لیے آسان کام نہیں ہوگا۔ جب نہیں لڑ پائیں گے ہر قبیلے سے تو مطالبہ کریں گے دیت کا، اور سارے قبائل مل کر آسانی سے دیت دے دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، پتہ تھا کہ میرے قتل کا ارادہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے بلایا حضرت علی کو، فرمایا علی ہم آج رات ہجرت کے لیے نکل جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آج رات تم نے مکے میں رہنا ہے، میرے گھر رہنا ہے۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا جو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نا، انہوں نے امانتیں مجھے پکڑائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، اگرچہ یہ سازشیں کر رہے ہیں لیکن تم نے ان کی امانتیں لٹا کر بھی ہجرت کر کے آنا۔ یہ محبوب علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ امانت کی رکھوالی کس قدر ضروری ہے، اسے لٹانا کس قدر ضروری ہے۔ وہ جان کے پیاسے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کو امانتیں واپس کرنے کی فکر لگی۔ تو فتنے کا ذکر کیا، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب امانتوں کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، فرمایا شراب کو حلال سمجھا جائے گا، شراب پی جائے گی، شراب حرام قرار دی گئی۔ شراب کی حرمت قرآن سے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کرا۔ ابتدا اسلام میں جائز تھا، صحابہ کے مٹکوں میں پڑی ہوئی تھی، جب جائز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی پی لیا یا شراب پی لیا، جائز جو ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مٹکوں میں پڑی ہوئی وہ تو پی لیں، جیسے ہی حرمت کا حکم آتا ہے نا تو صحابہ نے شراب کو اندھیر دیا، گرا دیا، مٹکوں سے شراب کو ایسے گرایا، دیکھنے والوں نے کہا کہ اس قدر شراب بہتی تھی لگتا تھا جیسے سیلاب آ چکا ہے۔ اور پھر فرمان جائیے صحابہ کا تقویٰ و پرہیزگاری، انہوں نے کہا جس مٹکوں میں شراب تھی نا وہ مٹکے بھی ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ جب حرمت آ گئی ہے، میرے مصطفیٰ نے فتنے کا ذکر کیا کہ شراب پی جائے گی حرمت کے باوجود، اور اسے ام الخبائث کہا گیا ہے، ناپاکیوں کی ماں ہے شراب۔ کیوں؟ عقل میں خمار آ جاتا ہے، انسان شراب پیتا ہے عقل میں خمار آتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کہنا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، حالت نشہ میں نماز کے قریب نہیں جانا، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے نہیں جایا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں تو پاک صاف ہو کے جایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شراب کی حرمت ہے، بندہ جب شراب پیے گا ذہن کام نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھ سکے گا، عبادت و ریاضت نہیں کر سکے گا، منع فرماتا حرمت فرمائی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس معاشرہ کے اندر
حرمت کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود شراب پی جا رہی ہے، شراب کو محفل زینت بنایا جا رہا ہے، زینت محفل بنائی جا رہی ہے شراب، بڑے بڑے ہوٹلوں میں یہ کام ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ شراب پی جائے، اس سے بچنا۔ ریشم، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ریشم پہنا جائے گا، جس طرح انسان پر مرد پر گولڈ حرام ہے نا، اس طرح ریشم پہننا بھی حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ لباس شادی کا موقع آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دلہے کو ریشم کا لباس پہنا دیا ہے، محبوب علیہ السلام نے حرام فرمایا ہے، اور یہ فتنہ ہے ریشم کا لباس پہنا۔ محدثین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دیگر اعمال کی وجہ سے جنت جانے کا حقدار ہوا نا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا ہوگا، پھر جنت میں اسے ریشم کا لباس نہیں دیا جائے گا۔ یہ لباس ہے جنتیوں کا، دنیا میں اس کی اجازت نہیں، مردوں کے لیے، مردوں کے لیے ریشم کی اجازت نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ریشم کا لباس پہنا جائے گا۔ پھر امام الانبیاء تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے بچانے والیاں گھروں میں ہوں گے، ان کی آلات گھروں میں ہوں گے، گانا عام ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے آسان طریقوں سے گانے کے آلات گھروں کے اندر ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، قربان ہے میں مصطفیٰ کی نظر دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا گھروں میں کھانے کے آلات ہوں گے، اس قدر آسان ہو جائے گا۔ کبھی تصور تھا کہ ہر بچے کے پاس، نوجوان کے پاس، بوڑھے کے پاس، ضروری نہیں وہ اس کا استعمال ہی کرے، لیکن آلات تو ہے نا، کتنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ بھی فتنہ ہے، محبوب علیہ السلام نے اتنا فتنہ ہے۔ اور پھر اور سنو، زکات کو تاوان سمجھا جائے گا، زکات کو تاوان سمجھا جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے زکات دیتے ہیں، کس پر ٹیکس اپنی عادت نہیں ہے لیکن اپنا احتساب کرتا ہے، صاحب نصاب ہو کر کتنے لوگ ہیں جو زکات دیتے ہیں اور کیسے زکات دیتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ زکات کو تاوان سمجھا جانا، بوجھ سمجھا جانا، یہ زکات اس لیے نہیں ہے کہ تم اسے تاوان سمجھو، زکات اس لیے نہیں بوجھ سمجھو، بلکہ زکات اس لیے ہے جو زکات ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو پاکیزہ فرماتا ہے۔ ہم جوڑ کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں کہ مال زیادہ ہو جائے گا، مال بڑھ جائے گا، اور زکات نہیں دیتے۔ قرآن کہتے ہیں کل قیامت کے دن داغا جائے گا یہی مال انسان کو، اور حدیث پاک ہے ایک سانپ کی صورت میں انسان کو ڈستا رہے گا اس کا مال، کہے گا میں تیرا کنز، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس مال کی زکات نہیں دی گئی، ہم اسے بچا کے رکھتے ہیں، میں مالدار ہو جاؤں گا، میرے پاس اتنا مال ہے، میں اتنے مال کا مالک ہوں، اور میں حضرت انسان کو کہاں مالک، کہاں مالک؟ تو مر جائے گا وہ مال تو برا سا رہے گا، پوچھا تجھ سے رہے گا مال کا حق دیا کہ نہیں، زکات دی کہ نہیں؟ تو مال کی زکات ادا کرنے کے دو فائدے ہیں، ایک تو مال بھی پاکیزہ ہو جائے گا، دوسرا اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو زکات کو تاوان سمجھنا یہ فتنہ ہے۔ آج ہم اس معاشرہ کے اندر اپنا احتساب کریں، فتنے سے بچیں، یہ فتنہ ہے، زکات کو تاوان سمجھنا اور مال کو روکے رکھنا، زکات کی ادائیگی کریں۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا۔ یہ فتنہ ہے معاشرہ کے اندر، ہم دیکھیں کہ ایسا نہیں ہو رہا کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ میں نے ایک بڑھیا سے پوچھا مادن عید کا دن تھا، آپ کا بیٹا آپ سے ملنے کے لیے آیا؟ خاموش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی شاید میرا بیٹا مصروف ہو، شاید میرا بیٹا مصروف نہیں آیا نا، عید کے دن بھی ٹائم نہیں ملا تجھے کہ اپنی ماں سے مل جائے گا؟ ماں کیا وہ منتظر نہیں ہے اپنی اولاد کی؟ اطاعت ہوگی بیویوں کی، ماؤں کی نافرمانی ہوگی۔ محبوب علیہ السلام نے فتنے کا ذکر کیا
اور یاد رکھیے مرد پر شادی سے پہلے بھی والدین کے حقوق ہیں اور شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ہیں. یہ بات یاد، یہ فتنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیوی کے حقوق ہیں، قرآن اس کا انکار نہیں کیا. اولاد کے حقوق ہیں، قرآن اس کا انکار نہیں کیا. لیکن یاد رکھیے ماں کے حقوق مرد پر بیوی سے بھی زیادہ ہے. بیوی کی اطاعت ہوگی اور ماں کی نافرمانی ہوگی. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا دوستوں کو قریب کیا جائے گا، باپ کو دور کیا جائے گا. میری ملت کا نوجوان دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا، کھائے گا، ہنسے گا، کھیلے گا، اور باپ بلائے گا تو غصہ چڑھ جائے گا. باپ کی بات کہاں سنتا ہے بیٹا؟ ہم چونکہ ایک مسجد کے ساتھ تعلق ہے تو لوگ آتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں. ایک حاجی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کے مکان میں رینٹ دے کے رہتا ہوں. اپنے بیٹے کے مکان میں رینٹ دے کے رہتا ہوں. اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ دردناک تھی، مجھے کہنے لگے میں بیٹے کے مکان میں 5,000 کا رینٹ بھی دیتا ہوں، 2,000 کھانے کے بھی دیتا ہوں. اللہ اکبر. دوستوں کو قریب کیا جائے، باپ کو دور کیا جائے. فتنہ ہے، فتنوں سے ہمیں بچنا ہوگا. امام ترمذی نے ابواب الفتن ذکر کرتے ہوئے اس کے بچنے کی جو صورت بیان کی، فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. یہ نمازوں کی ادائیگی تمہیں فتنوں سے بچائے گی. جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. فجر کی نماز کا بالخصوص تذکرہ اس لیے ہے کہ مشکل ہے نا باقی نمازوں سے زیادہ. صبح اٹھنا، مشقت برداشت کر کے مسجد میں جانا، لیکن تھوڑی مشقت برداشت کر لینا اللہ کے حضور صبح. ایک تو شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے دن بھر کی، دوسرا سجدہ کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں جب کو خم کرتے ہو، اللہ نماز کی برکت سے فطروں سے بھی بچا لیا کرتا ہے. چونکہ میرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، باتیں اور بھی زیادہ تھی. اللہ کے حضور دعا ہے یا اللہ دور حاضر کے تمام تر فتنوں سے ہمیں محفوظ ہونا، اور فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ وہ ہے نمازوں کی ادائیگی. نماز پڑھتے جائیے، پھر اللہ فتنوں سے بچائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن نے اعلان کیا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ فتنہ بڑی بری بات ہے، اس سے بچنا چاہتے ہو تو آئیے میلاد مصطفیٰ میں یہ عہد کیجیے کہ ہم پوری نمازیں ادا کریں. میلاد کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، دور حاضر کے فتنوں سے ہم بچتے بھی چلے جائیں گے. میرا اللہ ہمیں عمل کی توفیق